حسن نیت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینہ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اس غزوہ تبوک کے موقع پر ہم نے جو وادی میں بھی سفر طے کیا یا جس ایسے مقام سے گزرے جہاں سے ہمارا گزر جانا جو کافروں کو مشتعل کر دیتا ہو، اور ہم نے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا، یا جب بھی کبھی ہم فاقہ اور بھوک میں مبتلا ہوئے، ان میں سے ہر بات میں وہ لوگ مدینے میں رہتے ہوئے ہمارے شریک رہے ہیں۔ اس بات کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا یہ کیسے ہوا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ انہیں عذر نے ہمارے ساتھ سفر نہ کرنے دیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی حسن نیت پر انہیں ہمارے ساتھ اجر و ثواب میں شریک کر دیا۔ اب یہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، عذر تھا دینی شرعی کوئی عذر جس کی وجہ سے نہیں جا سکے، لیکن نیت تو یہ تھی نا کہ اگر ہمارا یہ عذر نہ ہوتا تو ہم بھی جہاد کرتے، کافروں سے مقابلہ کرتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا کر کافروں سے لڑتے۔ اب اگرچہ نہیں گئے، لیکن اس نیت کے اوپر آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ہمارے ساتھ تمام چیزوں میں برابر کے شریک ہیں، جتنا ثواب ہمیں مل رہا ہے انہیں گھر بیٹھے مل رہا ہے۔ اس حدیث شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چیستہ اور پہیلی کے انداز میں ان بے سر و سامان اور معذور مگر مخلص صحابہ کا ذکر فرمایا ہے جو اپنے مختلف اعذار کی وجہ سے دلی خواہش رکھنے کے باوجود غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے اور مدینہ ہی میں رہ گئے تھے، اور دوسرے حضرات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موسم کی گرمی و شدت، راستے کی تکلیف و صعوبت، بھوک اور فاقہ برداشت کرتے ہوئے غزوہ تبوک میں شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے میں رہ جانے والے یہ معذور صحابہ اپنے حسن نیت اور دلی خواہش کی بدولت ہمارے ساتھ اجر و ثواب میں برابر شریک ہیں، انہیں بھی ہمارے ساتھ اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ یہ معذور تھے، کسی کے پاس سواری نہ تھی، کسی کے پاس زادِ راہ نہ تھا، کوئی مریض تھا، مگر دل میں سب کی خواہشات موجود تھی اور اجر و ثواب کے حقدار ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو آپ کا یہ ارشاد سن کر تعجب ہوا تو آپ نے پوری بات سمجھا دی کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلی ارادے اور حسن نیت سے واقف ہیں، ان کی نیت کو دیکھتے ہوئے اجر و ثواب میں شریک کر دیا۔ حسن نیت اور حسن عمل بہت بڑی چیز ہے، لیکن یہ تفصیل طلب ہے۔ یہ نہیں کہ آپ دکان میں بیٹھے ہیں اور لوگ نماز پڑھنے جاتے اور کہتے ہیں ہائے کاش میرے کو ٹائم ہوتا تو میں بھی پڑھ لینا، اس پر ثواب نہیں ملے گا۔ آپ پر قربانی واجب ہے، لوگوں کی قربانی کرتے ہوئے دیکھا تو آپ کہتے ہیں ہائے کاش اللہ مجھے توفیق دیتا تو میں بھی کرتا۔ بھائی اللہ نے توفیق دی، پیسے پاستے جانور خریدو اور قربانی کرو، اس نیت پر ثواب نہیں ملے گا۔ جو واجب ہے، فرض ہے، باوجود آپ کر سکتے ہیں، جان بوجھ کر نہیں کرتے، اس پر نہیں۔ واقعی معذور ہے، ایک بندہ بیمار ہے، اٹھ نہیں سکتا، اب وہ اگر کسی کو نفل پڑھتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا تو کہتا ہائے کاش مجھے اللہ صحت دیتا تو میں بھی باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا۔ ٹھیک، ایک بندہ معذور ہے، کسی کو نیک کام کرتے ہوئے دیکھ رہا، کہتا ہائے کاش اللہ مجھے توفیق دیتا تو میں بھی یہ کام کرتا۔ بنی اسرائیل کا بندہ جو گزرا تو ریت کا ایک ٹیلا تھا، اسے دیکھ کر اس کے دل میں خواہش پیدا، ہائے کاش اللہ مجھے اتنا سونا دے دیتا تو میں اللہ کے بندوں میں خرچ کرتا۔ وقت کے نبی پر وحی نازل ہوئی کہ آپ کی امتی کے کھاتے میں ہم نے اس پہاڑ جتنا ثواب لکھ دیا ہے، کیونکہ اس کی نیت خالص تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کا پڑوسی ایک لوہار تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ ان سے ایک درجے کم جنت میں جو ہے وہ لوہار مزے کر رہا ہے۔ کسی نے کہا تجھے اتنا بڑا درجہ کیسے ملا؟ ان کا بات دراصل یہ ہے کہ عبداللہ ابن مبارک سامنے میرے گھر کے سامنے جو ان کا گھر تھا، اپنی چھت کے اوپر رات کو نوافل ادا کرتے تھے۔ میں دن بھر تھکا ہارا کام کر کے چارپائی پر لیٹتا اور حسرت سے انہیں دیکھتا کہ اللہ مجھے بھی اس طرح کی سہولت دے دیتا، یہ مشقت طلب کام نہ ہوتا تو میں بھی رات کو اٹھ کر اللہ کو راضی کرتا، لیکن پورا دن لوہا کوٹ کوٹ کر تھک چکا ہوتا تھا، سو جاتا تھا۔ لیکن روزانہ خواہش یہ ہوتی تھی، تو اس خواہش کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام دیا۔
نفلیں نہیں پڑھی، تہجد نہیں پڑھی، لیکن نیت اس کی واقعی صحیح تھی، اللہ نے اس پر اجر عطا فرما دیا۔ تو بھائی ہم بھی نیکی کی نیت کر سکتے ہیں، پوری دنیا میں جانے کی نیت کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے کی نیت کر سکتے ہیں، اور بہت سارے کام ہیں جو ہمارے بس میں تو نہیں ہے لیکن نیت تو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح علماء نے فرمایا کہ جب آپ مسجد میں آئیں بہت ساری نیتیں کریں کہ وہاں دین کی بات سیکھیں گے، درس سنیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، تحیۃ المسجد پڑھیں گے، صلاۃ التوبہ پڑھیں گے، صلاۃ الحاجت پڑھیں گے، کسی کو نیکی کی بات بتائیں گے، اپنی نماز ٹھیک کریں گے۔ اچھا اب یہ 20-30 آپ نے نیتیں کی لیکن 2-4 پر عمل ہوا، باقی پر نہیں کر سکے، تو اس سے نیت کی وجہ سے اللہ اس کا بھی آپ کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنے کی اور پھر جہاں تک ہو سکے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔